جس دن ہمارے پاس آئیں گے ہمیں سلامتی، ہم پہ سلامتی بھیجیں گے، السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے دوست تجھ پہ تیرے رب کی سلامتی ہو، اخرجی ایتھا النفس الطیبہ حمیدۃ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان۔ یا تو وہ یہ کہیں گے کہ اے پاکیزہ روح اپنے رب کے پاس آ جا، تیرا رب تیرے انتظار میں ہے، تو قابل عزت ہے اور خوش ہو جا، جنت کی نعمتیں تیرے لیے ہیں، تیرا رب تجھ پہ راضی ہے، ناراض نہیں ہے۔ یا وہ ہمیں ڈانٹ کے کہیں گے ایتھا النفس الخبیثہ بدبخت روح اخرجی الی ربک، اپنے مالک کے پاس آ جا، ذمیمتن تو بہت گندی ہے، ابشری بحمیم وغساق، جہنم کا کھولتا پانی اور پیپ تیرے لیے تیار کی گئی ہے، وآخر من شکلہ ازواج، اور بھی کئی قسم کے عذاب تیرے لیے تیار ہیں۔ دو میں سے ایک صورت میری اور آپ کی ہوگی، یقیناً نہ میں پسند کروں گا نہ آپ کی، اس حال میں اگر ہمیں موت آ جائے تو مالک ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ لوگوں ملک الموت نے نہ جوانی دیکھنی ہے، نہ بڑھاپا، نہ بچپنا، نہ عزت، نہ دولت، نہ مصروفیت، نہ بڑا گھر نہ چھوٹا گھر، وہ اپنے مالک کے حکم کا تابع ہے، نہ رشوت لیتا ہے نہ تحفے لیتا ہے۔ یہ زندگی میرے اور تمہارے پاس مہلت ہے، پھر اس نے آ کے ہم سے چھین لینی ہے۔ دنیا مجھے جتنی بھی مل جائے، جتنی بھی مل جائے، زیادہ سے زیادہ مل جائے، یہ حقیر ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، نہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہیں دھوکے میں ڈالیں، نہ یہ دنیا کی جھوٹی زیب و زینت تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ اور یاد رکھنا زندگی تمہیں جتنی بھی مل جائے یہ پھر بھی تھوڑی ہے۔ زندگی جتنی بھی مل جائے، جو 80 سال کا ہے وہ بھی کہتا ہے ابھی کل کی بات تھی، جو 10 سال کے وہ بھی کہتے ہیں ابھی زیادہ سال نہیں گزرے، جو میری عمر کا ہے وہ بھی کہتے ہیں زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے۔ زندگی وہی ہے جو مالک الملک نے ہمارے لیے آخرت کے دن تیار کر رکھی ہے۔ وہ لوگ جو اس امید میں پڑے رہتے ہیں کر لیں گے توبہ، ابھی تو اتنے ٹائم پڑا ہے، بہت مہلت ہے۔ یاد رکھنا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرہم، انہیں چھوڑ دو، یأکلوا یہ کھائیں، یتمتعوا یہ دنیا سے فائدے اٹھائیں، یلہہم الامل ان کی جھوٹی امیدیں انہیں دھوکے میں ڈالے رکھیں، کر لیں گے توبہ، فسوف یعلمون انہیں ان قریب پتہ لگ جائے گا توبہ کیسے کی جاتی ہے۔